ایک غفلت انسان کو کہاں پہنچا سکتی ہے ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ خداوند یسوع نے کہا اگر کسی نے کسی عورت کو بری نظر سے دیکھ ہی لیا، یعنی ایک سنگل بات، تو وہ اس کے ساتھ بدی کر چکا۔ پھر خداوند یسوع نے متی کی انجیل 12ویں باب میں کہا ہر ایک نکمی بات کا عدالت والے دن حساب ہوگا۔ مسیح کے پیچھے چلنا ایک ننگی تلوار کے اوپر چلنے کے برابر ہے۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے غفلت۔ بہت زیادہ ضروری اور اہم مضمون ہے، ہم سب کی یہ بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کاروبار کے بارے میں غفلت، اپنے بدن کے بارے میں غفلت، اپنی روح کے بارے میں غفلت اور اپنے دل کے بارے میں غفلت بہت خطرناک ہے۔ یعنی ان چیزوں کے بارے میں لاپرواہی کرنا، سستی کرنا، غفلت کرنا بہت خطرناک چیز ہے۔ عبرانیوں کا خط، اس کا 2 باب اور پہلی 4 آیات ہم لوگ پڑھیں گے اور خدا کے کلام پر غور کریں گے۔ اس لیے جو باتیں ہم نے سنی ان پر اور بھی دل لگا کر غور کرنا چاہیے تاکہ بہہ کر ان سے دور نہ چلے جائیں، کیونکہ جو کلام فرشتوں کی معرفت فرمایا گیا تھا جب وہ قائم رہا اور ہر قصور اور نافرمانی کا ٹھیک ٹھیک بدلہ ملا، تو اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں، جس کا بیان پہلے خداوند کے وسیلہ سے ہوا، سننے والوں سے ہمیں پایا ثبوت کو پہنچا، اور ساتھ ہی خدا بھی اپنی مرضی کے موافق نشانوں اور عجیب کاموں اور طرح طرح کے معجزوں اور روح القدس کی نعمتوں کے ذریعہ سے اس کی گواہی دیتا رہا۔ غفلت جو ہے اس کا مطلب ہے لاپرواہی کرنا یا کسی کام میں سستی کرنا یا بے پرواہی کر لینا۔ ذمہ داریوں میں غفلت جو ہے وہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ انسان کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ اس کی صلیب ہیں۔ خداوند یسوع نے کہا جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے۔ صلیب یعنی ذمہ داریاں، دعا کرنے کی ذمہ داری، روزہ رکھنے کی ذمہ داری، کلام پڑھنے کی ذمہ داری، گھر کے جو بگڑے ہوئے لوگ ہیں ان کے لیے دعا کرنے کی ذمہ داری، ہر طرح کی ذمہ داری جو ہے وہ ایک صلیب کے زمرے میں آ جاتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ غفلت اگر انسان کاروبار میں کرے بڑی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، کیونکہ بڑھتی ہوئی مہنگائی میں جو غفلت ہے وہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ کاروبار میں غفلت کرو تو بندہ پریشان ہوگا۔ غفلت اگر اپنے بدن کے متعلق ہو تو بھی خرابی کا سبب بنتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مرضی بازار سے خرید کے کھا لیتے ہیں، یہ سوچتے نہیں بنا کیسے ہے، پکایا کیسے ہوگا، انہوں نے ڈالا کیا ہے۔ غفلت جو ہے چاہے وہ کاروبار کے متعلق ہو، بدن کے متعلق ہو، غفلت خطرناک ہے۔ یا غفلت جو ہے اپنی روح کے بارے میں خطرناک ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں اپنی روح کے بارے میں غافل ہیں، روح کی خوراک دینے کی کوئی فکر نہیں کہ ہم نے اپنی روح کی خوراک دینی ہے، ہم نے خدا کے گھر میں جانا ہے۔ جب ہم ایمانداروں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہمارا ایمان گرمایا جاتا ہے اور پھر ہمارا ایمان تازہ رہتا ہے اور ہم خدا کے لیے کچھ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ دل کے بارے میں غفلت، امثال کی کتاب میں لکھا ہے تو اپنے دل کی خوب حفاظت کر، کیونکہ زندگی کا سرچشمہ یہی ہے۔ ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان کا دل مست ہو جائے سوشل میڈیا پر یا دنیا کی دیگر چیزوں میں، خداوند یسوع نے کہا اگر کسی نے کسی عورت کو بری نظر سے دیکھ بھی لیا تو وہ بدی کر چکا اپنے دل میں۔ اپنے دل کے ساتھ غفلت خطرناک چیز ہے۔ اگر ہمارا دل سست ہو جائے یا ہمارا دل مست ہو جائے یا ہمارا دل سخت ہو جائے، دل سست ہو جائے یا دل سخت ہو جائے یا دل مست ہو جائے، ہم خدا کی رحمت کے حقدار نہیں رہتے۔ پھر ہمیں اپنے دل کی حفاظت کرنی بہت ضروری ہے۔ آج عبرانیوں کے خط کا مصنف عبرانیوں کی کلیسیا کو لکھتا ہے، اس کے 2 باب کی 3 آیت میں اتنی بڑی نجات سے غافل رہ کر ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں۔ نجات بہت بڑی ہے، جو مسیحی نجات ہے، مسیحی تصور نجات ہے، یہ بہت بڑی نجات ہے، کیونکہ نجات کا جو بانی ہے وہ خداوند یسوع مسیح خود ہے۔ پھر اس نجات کا پیغام نبیوں نے دیا، بزرگان دین نے دیا، انہوں نے نبوتیں کی،
پھر خدا نے اس نجات کا اظہار خود کیا، خدا نے پھر اس نجات کو بڑے بڑے معجزات اور بڑے بڑے کمالات کے ساتھ اور نبوتوں کے ساتھ اس نجات کو، اس کی پیشن گوئی کی گئی ہے اور اس کو پایا ثبوت تک پہنچایا گیا ہے۔ بہت بڑی نجات ہے، بہت بڑی نجات ہے۔ اگر ہم اس کے بارے میں غفلت کریں گے تو ہم بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے۔ خداوند یسوع نے کہا اگر انسان ساری دنیا کو حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ؟ اسے کچھ فائدہ نہیں۔ اس لیے ہمیں بہت زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم کہیں اس نجات کو کھو نہ بیٹھیں، ورنہ بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ مقدس متی کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 25واں باب 10ویں آیت۔ جب وہ مول لینے جا رہی تھی تو دلہا آ پہنچا اور جو تیار تھیں اس کے ساتھ شادی کے جشن میں چلی گئیں اور دروازہ بند ہو گیا۔ یہ 10 کنواریاں جو ہیں یہ خداوند یسوع کے شاگردوں کو ظاہر کرتی ہیں، ساری کی ساری 10 کنواریوں نے دلہا کے آنے کی تیاری کی۔ تیل جو ہے یہ روح القدس کو ظاہر کرتا ہے۔ ان 10 کنواریوں میں 5 کنواریاں عقل مند ہیں، 5 کنواریاں بے وقوف ہیں۔ تیاری سب نے کی ہے، انہوں نے اپنے شمعدان لیے ہیں، تیل لیا ہے، ٹوپیوں میں تیل ڈالا ہے، لیکن 5 جو ہیں وہ بے وقوف ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ تیل کم لیا ہے، تیل زیادہ لینے میں غفلت کر گئیں۔ ان کو اندازہ بھی تھا کہ دلہا آنے میں دیر لگا سکتا ہے، ان کو بتایا گیا تھا، شاگردوں کو بتایا گیا ہے۔ خداوند یسوع نے کہا میں چور کی طرح آؤں گا، کسی کو وقت نہیں بتایا، انتظار کرنے کا کہا گیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا میں، وہ عبادت بھی کرتے ہیں، وہ گالی بھی نکال دیتے ہیں۔ ہم ایک طرف تو خدا کے اقرار بھی کرتے ہیں، دوسری طرف ہم خدا سے نہ ڈر ہونے کا بھی، خدا سے نہ ڈرنے کا بھی اقرار کرتے ہیں۔ ایک طرف تو ہم کہتے ہیں ہم خدا سے ڈرتے ہیں، دوسری طرف ہم کہتے ہیں خدا سے نہیں ڈرتے۔ گالی نکالنے والا شخص ذرا سوچے کہ ہر نکمی بات کا عدالت کے دن حساب ہوگا۔ غفلت کتنی خطرناک ہے، اتنا آسان نہیں ہے مسیحیت۔ یوحنا کی انجیل 6 باب میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح کلام کر رہے تھے، بہت سارے لوگ چھوڑ کر جانے لگے اور کہنے لگے اتنا مشکل کلام کون مانے گا؟ سب چلے گئے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا تم بھی چلے جاؤ، اور ان میں سے پطرس رسول نے کہا زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں، ہم کہاں جائیں؟ چاہے یہ مشکل کلام ہے، چاہے ہمیں چھوٹی چھوٹی چیز بھی چھوڑنی پڑے گی، ہم تیرے نام کی خاطر چھوڑیں گے۔ یہ زندگی کی باتیں ہیں۔ عزیز بہنوں اور بھائیوں، توبہ کا مطلب ہے ہر ایک چیز جو خدا کو ناپسند ہے ہمیں اپنے اندر سے نکالنی پڑے گی، اور ہر ایک بات جو خدا کو پسند ہے وہ اپنے اندر ڈالنی پڑے گی۔ ایک چشمے سے 2 طرح کا پانی نہیں نکل سکتا کہ انسان فلمیں بھی دیکھے اور کلام بھی سنے، انسان گانے بھی سنے اور گیت بھی سنے، انسان ابلیس کی کشتی میں پاؤں رکھے اور خدا کی کشتی میں پاؤں رکھے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا ابلیس کا میرے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ لکھا جو کوئی دنیا سے دوستی رکھے گا، خداوند یسوع مسیح نے کہا وہ میری بادشاہی کے لائق نہیں۔ جو کوئی دنیا سے دوستی رکھے گا، خدا کہتا ہے وہ میرا دشمن ہے، دشمن، وہ خدا کی دشمنی پر آ جائے گا۔ انسان چھوٹے چھوٹے گناہ وہاں کرتا ہے جہاں روشنی کم ہوتی ہے، جہاں خدا کا نور کم ہوتا ہے تو انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہے نہیں، اور گناہ کو خیر کیا کرتا ہے، خیر ہے، خیر ہے۔ اور جب مصیبتیں آتی ہیں پھر خدا بھی کہتا ہے خیر ہے، موت آتی ہے خدا بھی کہتا ہے خیر ہے، ہم بھی کہتے ہیں گالی نکل گئی خیر ہے، گناہ کرتے ہیں کہتے ہیں خیر ہے، عادت پڑی ہوئی ہے خیر ہے، خدا بھی کہتا ہے پھر خیر ہے تو خیر ہی ہے۔ پھر خدا کچھ بھی نہیں سوچتا، پھر خدا دعاؤں کو لکھے کلام میں تم مجھے پکارو گے تو میں جواب نہ دوں گا میں۔ اس لیے غفلت، اتنی بڑی نجات سے ہم غافل رہ کر کیوں کر بچ سکتے ہیں؟ 5 کنواریاں تیار ہوئی ہیں، اپنی چراغ لیے ہیں اور چراغوں میں تیل کم لیا ہے۔ تیار ہونا فضول ضائع گیا، رات جاگنا ضائع چلا گیا، ایک غفلت کی وجہ سے کہ تیل زیادہ نہیں لیا، سب نقصان کر بیٹھی۔ یاد رکھیں مکمل طور پر زندگی خدا کو دینی پڑے گی، تو ہم خدا کو اگر اپنا آپ خدا کو پیش کرتے ہیں، اپنے آپ کو خالی کرنا پڑے گا تاکہ خدا اپنا روح ڈالے، اپنا کلام ڈالے۔ ہم اپنے آپ کو واش کر کے پیش کریں گے تو پھر خدا ان برتنوں کو بھرے گا، اور پھر ہمارے اندر تسلی، اطمینان، ہماری زبان بابرکت ہو جائے گی۔ ہم کسی کو بولیں گے خدا برکت دے تو وہ اثر پیدا کرے گی۔ لوکا کی انجیل دیکھیں کیا لکھا ہے، اس کا 9 باب، اس کی 59 اور 60 آیات۔
59 اور 60 آیات۔ پھر اس نے دوسرے سے کہا میرے پیچھے چل۔ اس نے کہا اے خداوند مجھے اجازت دے کہ پہلے جا کر اپنے باپ کو دفن کروں۔ اس نے اس سے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، لیکن تو جا کر خدا کی بادشاہی کی خبر پھیلا۔ خداوند یسوع مسیح نے ایک شخص سے کہا تو میرے پیچھے چل، تو میری پیروی کر۔ اس نے کہا خداوند صرف اتنی اجازت دے دے کہ میں اپنے باپ کو جا کر دفن کراؤں، پھر میں تیرے پیچھے چلوں گا۔ دراصل اس کے جو باپ کا گھرانہ تھا وہ پہلے روحانی طور پر مرے ہوئے تھے، وہ خدا سے جدا تھے، وہ خدا سے بہت دور تھے، روحانی طور پر مرے ہوئے تھے۔ خداوند یسوع نے اس کو بلا لیا۔ یہ اس کے لیے بہت بڑی آفر تھی، ایک بہت بڑی دعوت تھی۔ خداوند نے وہ کہتا ہے خداوند تو مجھے اجازت دے کہ میرا باپ مر گیا ہے، میں اس کو جا کے دفن کراؤں۔ یسوع نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، تو میرے پیچھے چل، تو میرے پیچھے آ۔ آپ اندازہ لگائیں ہم کتنے بہانے لگاتے ہیں، میرا یہ مسئلہ، میرا وہ مسئلہ، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا۔ ہم خدا کو بہانے سناتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح جو 6 گھنٹے تک صلیب پر لٹکا رہا ہے، کوئی بہانہ نہیں سنتا، کوئی بات نہیں سنتا۔ اس دن بتھیرے مجھے کہیں گے خداوند خداوند ہم نے تیرے نام سے بدروہیں نکالی، ہم نے تیرے نام سے معجزات کیے، اور میں کہہ دوں گا میں تمہیں نہیں جانتا، میں تمہیں نہیں جانتا۔ اس لیے غفلت خطرناک ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کو دفنانا نہیں چاہیے یا باپ کی، ایسا نہیں ہے۔ دراصل اس وقت خداوند یسوع مسیح نے اس کو دعوت دی اور اس نے غفلت کی، اور خداوند نے کہا مردوں کو اپنے مردے دفن کرنے دے، تجھے دیکھ تجھے بلا کون رہا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ جو کوئی مجھ سے زیادہ اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں، بیوی بچوں سے محبت کرتا ہے وہ میری بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ نقصانات کیا ہوتے ہیں؟ پہلا نقصان، انسان اپنا وقت کھو دیتا ہے، جیسے 5 کنواریوں نے اپنا وقت کھو دیا اپنا۔ پھر نمبر 2، غفلت کی وجہ سے قوت فیصلہ کمزور ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، میں ادھر جاؤں کہ میں ادھر جاؤں، وہ غفلت ہے، انسان قوت فیصلہ کھو دیتا ہے۔ دیکھیں جی افسیوں اس کا 4 باب، اچھا میں اس کی 17 آیت سے 19ویں آیات تک پڑھتا ہوں، آپ غور کریں ذرا۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ خداوند میں جتائی دیتا ہوں کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے موافق چلتی ہیں، تم آئندہ کو اسی طرح نہ چلنا، کیونکہ ان کی عقل تاریک ہو گئی ہے، اور وہ اس نادانی کے سبب سے جو ان میں ہے اور اپنے دلوں کی سختی کے باعث خدا کی زندگی سے خارج ہیں، انہوں نے سن ہو کر شہوت پرستی کو اختیار کیا تاکہ ہر طرح کے گندے کام حرص سے کریں۔ مقدس پولس رسول افسیوں کی کلیسیا کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم غفلت زندگی نہ گزارنا، کہیں دل سخت نہ ہو جائے اور تم بدی میں نہ پڑ جاؤ۔ بہت ساری قومیں ایسی ہیں جنہوں نے کلام کو سنا اور انہوں نے لیکن اپنے فیصلے اپنے خیالات کے موافق کیے۔ مقدس پولس رسول افسیوں کی کلیسیا کو نصیحت کر رہے ہیں، اس کے 4 باب، اس کی 17 آیت سے 19ویں آیات تک، کہ جس طرح غیر قومیں اپنے بیہودہ خیالات کے مطابق چلتی ہیں، تم ایسے نہ چلنا، تم دل کو سخت نہ ہونے دینا، تم غفلت نہ کرنا، تم شہوت پرستی میں نہ پڑنا، تم گندے خیالات کی حرص میں نہ پڑنا، تم اپنے دل کو سن نہ ہونے دینا، تم نجات کو پہچانو، تم زندگی کو پہچانو، تمہیں بلانے والا کون ہے اس کو پہچانو، تم اپنے خدا کو پہچانو، اس کے قدموں میں آ جاؤ۔ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ خدا نے، جب میں 21 سال کا تھا تو میرا اشتہار ڈان پیپر میں لگتا تھا، جنگ پیپر میں لگتا تھا میری ٹیچنگ کا، لیکن میں اگر پیسے سے پیار کرتا تو میں آج کہاں ہوتا۔ لیکن مجھے کلام سے محبت ہے، مجھے ایمانداروں کی رفاقت سے محبت تھی، میں نے زیادہ وقت یہاں گزارا ہے، میں نے ٹیچنگ کے لیے ایک محدود وقت گزارا ہے، خدا کا شکر ہے، لیکن میں اس کے پیچھے نہیں گیا۔ میں نے اپنے خدا کو باقاعدہ وقت دیا ہے، 7 سال لانڈی میں بائبل اسٹڈی کی ہے، اندر آگ رکھی ہوئی تھی، آگ، جذبات کی آگ، خدا کے لیے کچھ کرنا ہے، کلام سیکھنا ہے، ایماندار بننا ہے، یہ زندگی ہے، یہ زندگی گزر جانی ہے۔ دولت کا پیچھا کم کیا ہے، خدا کا پیچھا زیادہ کیا ہے۔ مبارک وہ لوگ ہیں جو خدا کا پیچھا کرتے ہیں، خدا کے پیچھے جاتے ہیں۔ یاد رکھیں غفلت کی وجہ سے ہمارے اندر جو اچھی خواہشات ہوتی ہیں خدا کو پانے کی، کلام کو پانے کی، وہ سب ختم ہو جاتی ہیں، وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ بعد میں پڑھ لیجئے گا اعمال 23 باب کی 25ویں آیت میں، جب پولس رسول فیلکس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو وہ اس کی باتوں کو سنتا ہے،
تھوڑا قائل ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے میں پھر موقع پا کر تجھے بلاؤں گا، یعنی غفلت کر لیتا ہے اور نجات کھو دیتا ہے۔ اگربا بادشاہ تقریباً مائل تھا، لیکن اس نے بھی غفلت کی اور نجات سے ہاتھ دھو بیٹھا، نجات کو حاصل نہیں کر سکا۔ غفلت کے آئندہ دور کے نقصانات، آئندہ کیا ہوگا؟ اگر انسان غفلت میں زندگی گزارے تو روحانی مردہ پن سے وہ دنیا میں جائے گا۔ لکھ مبارک ہیں وہ مردے جو اب سے خداوند میں مرتے ہیں۔ اگر انسان روحانی طور پر غفلت میں زندگی گزارے گا تو پھر وہ ایک روحانی حالت میں نہیں مر سکتا، سیدھا جہنم میں جائے گا۔ امیر آدمی کی طرح، امیر آدمی نے پیسہ تو بہت کمایا، عیش و عشرت بھی کی، اچھے اچھے کھانے بھی کھائے، اچھی اچھی پوشاکیں بھی پہنی، لیکن اس نے خدا کا پیچھا نہیں کیا اور مرنے کے فوراً بعد سیدھا عالم رواں میں چلا گیا، عذاب کی جگہ پر۔ اس کو باب ابراہیم کی گود نصیب نہیں ہوئی۔ پھر جو غفلت میں زندگی گزارتے ہیں، ایک دن ان کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے کتنی محبت کرنے والی ہستی خداوند تعالیٰ کو کھو دیا ہے، اور پھر ان کو اس وقت اپنے گناہ کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ غفلت کی وجہ سے انسان عبدالآباد کے لیے آگ اور گندک کی جھیل میں جلنا پڑے گا۔ سوچیں، ہم نے ایک دن خدا کے سامنے کھڑا ہونا ہے، ہم نے ایک دن خدا کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، ہم سے حساب لیا جائے گا، ہم سے ایک ایک چیز کا حساب لیا جائے گا۔ خدا جو ہے حابل کی طرح ہمارے دل کے اول درجے پر ہونا چاہیے، کائن کی طرح نہیں۔ کائن، خدا جو تھا کائن کے سب سے نچلے درجے پر تھا، خدا نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، خدا نے اس کو آوارہ کر دیا اپنے حضور سے، خدا نے اس کو وہاں سے نکال دیا۔ آدم اور حوا نے خدا کو نچلے درجے پر لے آئے اور ابلیس کی بات مان لی، خدا نے باغ عدن سے باہر نکال دیا۔ تو جو آج کے نافرمان ہیں، جو نجات سے غافل ہیں، کیا خدا ان کو اپنی باشی میں جگہ دے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ غفلت سے انسان موقع کھو دیتا ہے، اور بیدار ہونے سے، چست ہونے سے انسان بہت سارے موقع پا لیتا ہے۔ ایک دفعہ کی بات ہے، میرے ایک دوست پادری شکیل سیمیول صاحب پروٹسٹنٹ چرچ کے سینئر پاسبان ہیں سیالکوٹ میں، وہ کراچی آئے ہوئے تھے، تو لانڈی میں تھے، تو میں سینٹر میں پڑھا رہا تھا، تو میں نے 4 بجے ان کو فون کیا، میں نے کہا پاس صاحب آپ کے لیے ایک بڑی قیمتی بائبل انگلش کی وہ رکھی ہوئی ہے، آپ آ کے لے جائیں، گفٹ ہے۔ تو آپ ابھی، پہلے میں نے پوچھا پاس صاحب ابھی کیا پلان ہے، آپ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ انہوں نے کہا میں کسی علاقے میں جا رہا ہوں عبادت کے لیے۔ تو میں نے کہا پاس صاحب سینٹر میں نے آپ کے لیے ایک نیلسن بائبل گفٹ کے طور پہ رکھی ہوئی ہے، وہ آپ لے لیجیے گا کسی ٹائم آئے۔ پھر کہہ رہے ہیں چلے ٹھیک ہے، ابھی تو میں جا رہا ہوں لیکن میں پھر لے لوں گا۔ میں نے یہ بات کی، تھوڑی دیر بعد، آدھے گھنٹے پونے گھنٹے بعد نا، تقریباً 5 بجے کے لگ بھگ پادری صاحب سینٹر آ گئے۔ تو میں دیکھ کر بڑا حیران ہوا، میں نے کہا ابھی آپ کہہ رہے تھے میں بعد میں آؤں گا، میں جا رہا ہوں، تو ابھی آپ فوراً آ گئے، تو مجھے بتایا بھی نہیں، آپ نے فون بھی نہیں کیا، تو میں کوئی اسٹوڈنٹ آگے پیچھے کر لیتا۔ مجھے کہتے نہیں میں بس بائبل لینے آیا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ میں نے سوچا کہ تم نے اتنی قیمتی بائبل، جس کا میں سیمنریوں میں سنتا رہا ہوں، لیکچرار کے منہ سے سنتا رہا ہوں نیلسن بائبل کے بارے میں، مجھے دینے کا فیصلہ کیا ہے، تو میں ابھی فوراً لے لوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کل آؤں تو تمہارا فیصلہ بدل جائے، تمہارا ذہن بدل جائے، تو غفلت جو ہے، مجھے غفلت میں نقصان ہو جائے، تو میں ابھی لے جاتا ہوں۔ میں نے بہت خوش ہوا، میں نے پادری صاحب کی بات سے بہت کچھ سیکھا، میرے دوست ہیں، عزیز ہیں، بڑے بھائیوں کی طرح ہیں، میری بڑی محبت ہے ان سے، اور میں نے ان سے یہ بات سیکھی کہ ہمیں غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بائبل کی مثال بہت بڑی ہے، یہ خدا کا وقت ہے، یہ خداوند کی جگہ ہے، اور یہ خداوند کی راہ ہے۔ اب ہم کوئی فیصلہ کریں، ہر وقت خدا ہمیں موقع دیتا ہے۔ ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ آئندہ اتوار ہم میں سے کون ہوگا کون نہیں ہوگا، خدا کرے ہم سبھی ہوں، شاید میں ہی نہ ہوں، کچھ نہیں پتا زندگی کا۔ ہماری زندگی بالکل بخارات کی طرح خدا کلام میں لکھا ہے، کوئی اس کی مضبوطی نہیں ہے۔ ہمیں زندگی کا کوئی یقین نہیں، جسمانی طور پر موت کا یقین آنی، جسمانی طور پر موت، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، وہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ جسمانی طور پر زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن موت کی گارنٹی ہے، موت آنی ہی آنی ہے جسمانی طور پر۔ اس ٹائم روحانی طور پر بات نہیں ہو رہی۔ غفلت بہت خطرناک چیز ہے، ہمیں غفلت کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، غفلت کو دور کرنا ہے۔ آج غفلت کے اوپر کلام سنایا گیا ہے کہ اپنے کاروبار کے بارے میں غفلت، بدن کے بارے میں غفلت، اور روح کے بارے میں غفلت، اور دل کے بارے میں غفلت، یہ نہایت خطرناک ہیں۔ جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو اس کے ارادے قابو میں نہیں رہتے۔
پھر انسان انکار کرنے کے لیے فوراً جلدی کرتا ہے. اچھا ہمارے معاشرے میں ایک بڑی بات ہے, انکار کو برا سمجھا جاتا ہے اور غفلت کو نوٹس نہیں کیا جاتا, بڑی دیر بعد نقصان کے بعد نوٹس کیا جاتا ہے. اگر کوئی شخص ہمارے پاس آئے یا ہم کسی کے پاس جائیں اور ہم کسی کو کوئی کام بولیں کہ بھائی آپ یہ کام کر دو, اور وہ کہتا ہے کہ بھائی آپ برا نہیں منانا, میرے پاس وقت نہیں ہے, میں بیزی ہوں, میں نہیں کر سکتا. اچھا ہم اس کو کیا کرتے ہیں, ہم اس کو برا سمجھتے ہیں, کس نے انکار کر دیا ہے. اگر وہ غفلت کرتا, وہ ہمارا کام لے بھی لیتا اور وہ کرتا بھی نہ اور ہمیں بھی نقصان پہنچاتا, تو پھر ہمیں زیادہ نقصان پہنچتا. تو ہم کسی کے انکار کو فوراً برا سمجھ لیتے ہیں. کبھی کبھی بہن بھائی دوست بڑی غلطی کرتے ہیں. یہ بڑے میں نے معاشرے میں بات دیکھی ہے. دوست کے پاس آگے بیٹھیں گے نہیں, بہن کے پاس آگے بیٹھیں گے نہیں, بھائی کے پاس آگے بیٹھیں گے نہیں کہ اس کی مالی حالات کیا ہیں, وہ کس طرح کی کنڈیشن سے گزر رہا ہے, اور آ کے ایک بڑے پیسے کی ڈیمانڈ کر دیں گے, کوئی بڑی ڈیمانڈ کر دیں گے, 5 لاکھ ادھار مانگ لیں گے, 2 لاکھ ادھار مانگ لیں گے, دل کرے اس کے بعد 20,000 بھی نہ ہو پاس, پھر وہ کیا کرے گا, پھر برا بھی منائیں گے. بھائی آپ کا دوست ہونا یا بہن بھائی ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے پاس تو آگے بیٹھو, اس کے حالات کو تو جانو, اصل میں اس کے حالات کیا چل رہے ہیں, اس کی کنڈیشن کیا ہے اس ٹائم, اور پھر برا منائیں گے. ہمارے معاشرے میں انکار کو برا سمجھا جاتا ہے, لیکن ہم آج سیکھ لیں کہ غفلت کرنے کے بجائے ہم انکار کر دیں. جو کام ہم سے نہیں ہوتا ہم بتا دیں, انکار کر دیں, بھائی یہ ممکن نہیں ہے. مجھے ابھی تک یاد ہے کہ میں نے کیتھولک بشپ کورس میں کا اسٹوڈنٹ تھا اور میں انگلش سیکھ رہا تھا اور میں اسٹوڈنٹ لائف میں تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اب ایک اپلیکیشن لکھ دیں. انہوں نے کہا بیٹے میرے پاس بالکل وقت نہیں ہے, میں بیزی ہوں, آپ جو ہے مجھ سے پیسے لے لو, آپ باہر سے لکھوا لو. میں نے کہا نہیں بہت شکریہ, تھینک یو. مجھے اس ٹائم برا لگا کہ میں ان کا اسٹوڈنٹ ہوں, میری محبت ہے, انہوں نے مجھے اپلیکیشن نہیں لکھ کے دی. لیکن مجھے بعد میں سمجھ آیا انہوں نے اچھا کیا, انہوں نے صحیح کیا, انہوں نے کہ وہ میری اپلیکیشن چکر میں پڑتے ان کو نہ جانے کتنے کام خراب ہو جاتے, کتنی ذمہ داری ان پہ سر پہ سوار تھی. اس لیے یاد رکھیں, ایک شاعر کہتا ہے جنہ جنہ رب کو دور رہے گا اونا اونا دکھاں چ ہور پویں گا. شر سے غفلت نہ کریں, کلام سے غفلت نہ کریں, دعا سے غفلت نہ کریں, ایمانداروں کی رفاقت سے غفلت نہ کریں, اپنے ہدیے دینے میں غفلت نہ کریں. ہم ہر ایک وہ کام جو خدا کو پسند ہے وہ اپنے اندر ڈالیں, اور ہر ایک کام جو خدا کو نہیں پسند وہ اپنے اندر سے باہر نکال دیں. میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ آج میں شاہ لطیف ٹاؤن کے علاقے میں ہوں اور مجھے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. کبھی میرے یہاں پر پلاٹ تھا میرا پیچھے, تو میں 6 مہینے بعد آتا تھا یہاں دیکھنے کے لیے, 4 مہینے بعد, سال بعد. مجھے وہ اتنا بھاری لگتا تھا, اتنا بوجھل لگتا تھا کہ ٹائم ٹیبل میں ٹائم کو نکالنا, پھر کسی دوست کو اسٹوڈنٹ کو ساتھ لے کر آنا تاکہ چلو تھوڑی کمپنی ہو جائے, پھر ایک سفر کرنا, اور میں بہت تھک جاتا تھا. اور اب میں خدا کے کام کے لیے آتا ہوں, عبادت کے لیے آتا ہوں, مجھے پتہ بھی نہیں چلتا میں کیسے آ جاتا ہوں, کیسے چلا جاتا ہوں, مجھے سفر محسوس ہی نہیں ہوتا. یہ میری گواہی ہے. خداوند آپ کو اچھے کلام کو وسیلہ سے